یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لائق ہے بھائی، بالکل زندگی کے رخ کو بدلی کر دے گا۔ غور سے سننے والے ہمارے سارے ساتھی سنا کریں، جہاں سے بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان آئے سنیں، کیونکہ شیئر کرنے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے بہت کم ہیں، غور و فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ وہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں اصل میں وہ ہمارے اصلی ساتھی ہیں، اور ان کی تربیت اس طریقے سے ہو رہی ہے، بجائے اس کے گٹھے ہو کے تربیتی پروگرام کھیلتے رہیں اور وہ کام نہ کریں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، تو پھر اپنی بدبختی پر رونا روئے۔ وہ ہمارے اصلی ساتھی وہ ہیں جو ہر جگہ یہی ہر روز کی بنیاد کے اوپر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، توحید کا پھیلاؤ، شرک کا رد، اور پھر انفرادی طور پر اپنے مالک کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہر وقت ان کی زبانیں تر رہیں اپنے مالک کی یاد میں، اپنے مالک سے محبت کریں، بڑی شدید محبت کریں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں اپنے مالک سے۔ ہر موقع کی دعائیں ہیں، اور عربی میں بھی یاد کریں، اپنی زبان میں بھی، وہ خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کو ہمارے قریب کرے، ہمیں ان کے قریب کرے، اور یہ مل کے یہ بہت مضبوط پلیٹ فارم بنا ہے الحمدللہ۔ رنگ جہاں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بدلی کرے گا۔ اور جو ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرتے ہیں، اسی بیان کے اندر سن لو، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، طاغوت کو للکارنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں مرتد ہے، اور وہ خود اعلان کر دے تو یہ اس کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کے دین کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسلام کے اوپر بوجھ ہے ایسے لوگ، باقی اسلام ان کا محتاج نہیں ہے۔ تم دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ اوروں کو لے آئے گا۔ جس طرح انہوں نے کمزوری دکھائی ہے، یہ محمد حنیف لوگوں نے ایسی زبردست جماعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آ گیا، اور دو نبیوں پر الزام لگایا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا، اور ان بھیڑ بکریوں نے سر نیچے کر کے مان لیا، اور اسی کا جو اگلا ہوا اس کو چبا رہے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، عمر دورانی ہو، یہ سارے اسی شرک کے اوپر جمع ہو گئے ہیں، اور اس کو اور زیادہ یعنی پھیلا رہے ہیں، اور پوری جماعت کو انہوں نے مجاور بنا دیا۔ یقین کیجیے ان کی سوچ تبدیل کر دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کیسٹ سنتے ہیں تو یہ پھر پوچھتے ہیں یہ کس کی آواز ہے، اندازہ لگائیے، کیونکہ ان کے امیر نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ کتنے بیانات تھے ڈاکٹر صاحب کے، محمد حنیف کہتے ہیں ان کی آواز ہی نہیں، جب ان کی آواز تم نہیں پہچانتے ہو تمہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے تم جانشین بنتے؟ کاش اس دعوت کو قائم رکھتے، نہ آگے بڑھاتے، لیکن اس کو قائم ہی رکھتے تو بڑی ہمت تھی، لیکن تم نے تو اس کا رخ بدلی کر دیا ہے، توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا انہوں نے۔